خوش آمدید ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ریاست، میں ہوں شہزاد رضا۔ عمران خان کی دھمکی جو حکومت کو دی تھی، ایک الٹیمیٹم دیا تھا 25 تاریخ کو کہ 6 روز تک اگر حکومت نے نئے انتخابات کی تاریخ کا اعلان نہیں کیا تو وہ دوبارہ اسلام آباد کی طرف لانگ مارچ کریں گے۔ کل اس کا ایک آخری دن ہے۔ عمران خان صاحب تحریک چلانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ گزشتہ دھرنا یا لانگ مارچ جو انہوں نے دیا، دھرنا تو نہیں کہنا چاہیے، انہوں نے لانگ مارچ کے بعد اپنے کارکنوں کو لے کے وہ چلے گئے۔ یہ بہت کوشش کر رہے ہیں لیکن اس میں کوئی خاطر خواہ کامیابی انہیں حاصل نہیں ہو سکی، اور شاید آؤٹ آف فرسٹریشن کچھ ایسے بیانات دے رہے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے رہنما کہ جو انتہائی خطرناک ہیں، پاکستان کے آئین سے متصادم ہیں، ریاست کے خلاف ہیں ایسے بیانات۔ اور حال ہی میں بلکہ آج ہی کے دن ایک ایسا بیان خیبر پختونخوا کے چیف منسٹر محمود خان صاحب نے دیا، اور اگر یہ بیان کسی ایسے معاشرے میں وہ دیتے، ایسے ملک میں دیتے جہاں پہ طاقتور کے لیے قانون برابر ہے اور فوری طور پر کوئی کارروائی ہو سکتی ہے کسی بھی سیاسی مصلحت کے بغیر، تو شاید اب تک ان کے خلاف کارروائی ہو جاتی۔ ایسا کیا کہا محمود خان صاحب نے، آپ کو پہلے وہ سناتے ہیں، اس کے بعد مہمانوں سے تعارف اور گفتگو۔ اس وقت میں پرامن جلوس میں گیا تھا، خان صاحب دوبارہ کال دیں گے تو میں بتاؤں گا جو خیبر پختونخوا کی فورس ہے وہ میں استعمال کروں گا، ہم نہیں چھوڑیں گے ان کو۔ یہ انہوں نے انصاف لائرز فورم سے ایک تقریر کی اور اس میں سے یہ ایک جملہ، اور یہ ان کی انٹینشن کو ظاہر کرتا ہے کہ دوبارہ اگر لانگ مارچ کا اعلان کیا تو خیبر پختونخوا کی جو فورس ہے، یعنی کہ یقیناً پولیس فورس کی طرف ان کا اشارہ ہے، اس کو وہ استعمال کریں گے۔ اب یہ فورس کس کے خلاف استعمال ہوگی؟ کیا یہ پنجاب پولیس کے خلاف استعمال ہوگی، رینجرز کے خلاف استعمال ہوگی، یا پاک فوج کے خلاف استعمال ہوگی؟ یہ محمود خان صاحب بہتر بتا سکتے ہیں، لیکن یہ انتہائی ایک خطرناک ٹرینڈ ہے۔ احتجاج کا حق بالکل پاکستان تحریک انصاف کو ہے۔ آج بھی عمران خان صاحب نے سپریم کورٹ سے اپیل کی ہے کہ ان کو تحفظ دیا جائے، اور سپریم کورٹ یقیناً اس پہ کوئی آرڈر بھی کر سکتی ہے، لیکن یہ لینگویج یا یہ اس قسم کے ارادوں کا اظہار کرنا ہی اتنی خطرناک بات ہے کہ جس کے بارے میں اگر آپ مزید کوئی ہم بات کریں گے تو اور زیادہ اس پہ خطرناکی پیدا ہو سکتی ہے۔ لیکن میں ضرور یہ چاہوں گا جو میرے آج مہمان موجود ہیں کہ وہ دیکھیں اور بات کریں اور بتائیں کہ کس طریقے سے تحریک انصاف کی اس فرسٹریشن کو اتنی خطرناک حد تک جانے سے روکا جا سکتا ہے۔ مجھے اسٹوڈیو میں جوائن کر رہے ہیں احمد جواد صاحب، پاکستان مسلم لیگ نواز کے رہنما ہیں، بہت شکریہ احمد جواد صاحب آپ کا۔ فیصل کریم کنڈی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، سابق ڈیپٹی اسپیکر نیشنل اسمبلی اور سینٹرل انفارمیشن سیکرٹری پاکستان پیپلز پارٹی، بہت شکریہ کنڈی صاحب آپ کا۔ امجد علی خان نیازی صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، پاکستان تحریک انصاف کے رہنما ہیں، اسکائپ پہ ویڈیو لنک پہ، بہت شکریہ نیازی صاحب آپ کا بھی شرکت کرنے کا۔ آپ دونوں حضرات کی اجازت سے اگر نیازی صاحب سے میں شروع کرنا چاہوں، اور یہ جو کلپ ہے نیازی صاحب، یہ کلپ آپ نے سنا، آپ کو ٹھیک لگا، نارمل لگا، یا آپ سمجھتے ہیں کہ کچھ زیادہ غلط بات کر دی کے پی کے چیف منسٹر صاحب نے؟ نیازی صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف پرامن احتجاج پہ یقین رکھتی ہے اور پرامن احتجاج ہی کرنا چاہتی ہے، جس کے لیے سپریم کورٹ میں آلریڈی ہم نے اپلیکیشن دی ہے کہ کیا ہم پاکستان کے شہری نہیں ہیں، کیا ہمیں آئین پاکستان تحفظ نہیں دیتا کہ ہم پرامن پروٹیسٹ کرنا چاہتے ہیں، اور جس طریقے کے ساتھ جس بے ایمانہ تشدد کا پورے پنجاب کے اندر، سندھ کے اندر گرفتاریاں ہوئیں، اور آپ نے دیکھا کہ ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ پہ، ان پہ کتنا تشدد، میں نے کہ ایگزامپل بات کی، اسی طرح بچوں پہ، عورتوں پہ، کارکنوں پہ، عام پاکستانیوں پہ جو تشدد کیا گیا وہ آپ کو جسٹیفائی کرتا ہے۔ آپ کو ایک ون لائنر ایک بات آپ کو تو وہ اس کے اوپر ون لائنر نہیں، شوروغر دیکھیں آپ ابھی احمد جواد صاحب سوال سن لیجئے گا، سوال سن لیں، میں ساتھ ساتھ کرتا ہوں، جواب آپ دیتے جائیے، جواب آپ دیتے جائیے، میری مکمل ہونے دینا، آپ نے بات سن کر بات کری تو ٹھیک ہے، ورنہ میں چھوڑ دیتا ہوں۔ میری بات مکمل ہے کہ اس ون لائنر اگر آپ کو وہ چیز نظر آ گئی، اس پہ آپ اتنا شور مچا رہے ہیں، تو آپ کو وہ تشدد نظر نہیں آ رہا جس پہ اتنے لوگوں کا خون بہا ہے، ان کو ربڑ گولیاں اور ان کو وہ ٹیئر گیس ماری گئی ہے جو دہشت گردوں پہ ماری جاتی ہے، تو آپ کو وہ نظر نہیں آتی۔ اچھا اب چلیں میں ایک سوال آپ سے کر لیتا ہوں، یہ بات آپ نے کی اگر کوئی پولیس کی جانب سے زیادتی ہوئی تو یقیناً اس پہ سپریم کورٹ کا بھی فورم موجود ہے، اور آپ نے آج بھی عمران خان صاحب نے یہ بات کی ہے، لیکن پولیس کے اوپر بھی ہوا تشدد، گاڑیاں جلیں، توڑ پھوڑ ہوئی، ڈی چوک پہ درخت بھی جلا دیے، کچھ بھی نہیں ہوا۔ اچھا وہ نہیں ہوا، یہ سب خود ساختہ ہے، چلیں سپریم کورٹ نے کہا ہے کہ آپ راستے کھولیں اور لوگوں کو چھوڑیں، وہ بھی نہیں ہوا۔ میرے خود اپنے اوپر تشدد ہوا، میں اس کی کیا بات کروں آپ کی؟ چلیں مان لی اگر آپ کی بات کہ پولیس نے زیادتی کی، پاکستان تحریک انصاف کے کارکن پشاور سے اسلام آباد یا کراچی سے اسلام آباد بالکل پرامن رہے، یہ جو بیان آج کا ہے مطلب یہ ٹھیک ہے، مطلب آپ کے خیال میں اس میں کوئی قباحت نہیں ہے یہ بات کہنے میں یا یہ ارادہ ظاہر کرنے میں؟
میری بات سنیں، میں نے کہا ہے کہ ہم پرامن احتجاج پہ ہمارا یقین ہے اور ہم سافٹ انقلاب بالکل ضرور چاہتے ہیں. اس میں کون سی بڑی بات ہے؟ انہوں نے اگر کوئی، میرے خیال میں انہوں نے کوئی اس میں یہ تو نہیں کہا کہ انہوں نے تو یہ کہا ہے کہ اگر ہم پہ اسی طرح کا تشدد ہونا ہے تو ہم حق رکھتے ہیں، لیکن پہلے فیڈرل گورنمنٹ پہ اور پنجاب گورنمنٹ کی ذمہ داری آپ بالکل ٹھیک ہے، پوائنٹ ویل ٹیکن، آگے بڑھتا ہوں. شہریوں پہ تشدد نہ کریں. آپ کی یہ تشریح ہو سکتی ہے ان کے بیان کی، لیکن میں نے سنایا اسی لیے کوٹ ان کوٹ کہ اگر خان صاحب نے دوبارہ کال دی تو وہ خیبر پختونخوا کی فورس کو ساتھ لے کے جائیں گے، استعمال کریں گے. کوٹ ان کوٹ ان کی بات ہے. اس کی جو بھی تشریح کر لیں احمد جواد صاحب، یہ جو بیان دیا ہے بلکہ چیف منسٹر صاحب نے، مطلب یہ درست ہے؟ کوئی چیف منسٹر جو ہے اگر وہ سمجھے کہ اس کی جماعت کو خطرہ ہے تو اپنی پولیس فورس لا کے یہاں پہ پنجاب پولیس سے لڑوا سکتا ہے وہ، یا نہیں؟ دیکھیں شہزاد، اگر آپ جو اس چیف منسٹر کا محمود خان کا جو بیان ہے، میرا خیال ہے کہ یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے. اگر آپ اس کا ایک تسلسل دیکھیں تو وہ آپ کو اس ملک میں ایوان صدر میں بیٹھے ہوئے صدر سے بھی آپ کو اس کلچر کا، اس سیاسی کلچر کا اظہار نظر آئے گا. جب وہ ایک پوری کیبنٹ کی جو ہے اوتھ ٹیکنگ کے لیے نہیں آتے، جب وہ ایک گورنر کو پرائم منسٹر کی جو ایگزیکٹو اتھارٹی ہے اس کے بنیاد کے اوپر اس کو لٹکائے رکھتے ہیں، تو یہ تو ایک قانون اور آئین کا جو مذاق بنایا جا رہا ہے وہ تو سب سے بڑے عہدے سے سٹارٹ ہوتا ہے. اور اس کے بعد ان کا جو لیڈر ہے، اگر آپ اس کو 2014 کے دھرنے میں لے جائیں اور وہاں پہ یہی جو آج صدر پاکستان ہے یہ ان کو ایک ٹیلی فون کال کر رہے ہیں جو کہ ساری دنیا نے سنی ہوئی ہے، کہ جس میں وہ عمران خان کو انفارم کر رہے ہیں کہ پی ٹی وی پہ، یہی جہاں پہ ہم آج بیٹھے ہوئے ہیں، یہاں پہ حملہ ہو گیا ہے، پی ٹی آئی کے اور دوسرا طاہر القادری کے، وہ سارے پہنچ گئے ہیں اور توڑ پھوڑ ہو رہی ہے. اور اس کا جواب کیا دے رہا ہے عمران نیازی؟ اس کا جواب یہ دے رہا ہے، یہ ریکارڈ پہ ہے یہ چیزیں، وہ کہہ رہا ہے بہت اچھا ہوا، بڑا زبردست، مزہ آ گیا. یہ اس کی ٹیلی فون کال تھی. تو یہ کلچر جو ہے، محمود خان کو ہم کیا کہیں؟ محمود خان ایک ایسا ہی چیف منسٹر ہے جیسے کہ پنجاب میں بزدار کو بٹھایا ہوا تھا. عمران نیازی کو ایسے ہی لوگ چاہیے کہ جن کی نہ عقل ہو، نہ کوئی سمجھ ہو، نہ ان کا اپنا دماغ ہو، نہ وہ صرف وہ کریں جو کہ عمران نیازی چاہتا ہے. عمران نیازی یہی چاہتا ہے. میں آپ کو اس میں ایک اور وہ کوٹ کرنا چاہوں گا شیری مزاری کی ایک ٹویٹ جو اس نے ڈیلیٹ کر دی، جس کا ابھی جب پرامن احتجاج کی بات کر رہے تھے نیازی صاحب، اس ٹویٹ میں وہ دکھا رہے ہیں، دیکھیں یہ اسلام آباد میں جو ہے ٹیئر گیس کے بادل چھائے ہوئے ہیں. وہ پتہ چلا کہ وہ 1 سال پہلے جب تحریک لبیک پاکستان نے یہاں پہ تحریک لے کے آئے تو اس وقت اس حکومت نے جو ٹیئر گیس کے جو گولے مارے انہوں نے، یہ اس کے بادل تھے. اور جب ان کو پتا چلا یہ غلط کر دی، انہوں نے اس کو ڈیلیٹ کر دیا. اچھا ایک چیز اور شہزاد صاحب، بڑی بڑی مذاقہ خیز باتیں سننے کو ملتی ہیں جب پی ٹی آئی کے ساتھ انٹریکشن ہوتا ہے. نیازی صاحب کہہ رہے تھے کہ دہشت گردوں کو مارے جاتے ہیں آنسو گیس کے گولے اور شیل. ان کو بتائیں کہ دنیا بھر میں ٹیئر گیس جو ہے یہ پولیس استعمال کرتی ہے جب بھی پبلک سیفٹی، پبلک پراپرٹی، اس کو کوئی نقصان پہنچانے کا اندیشہ ہوتا ہے. ایک پریونٹیو میئر کے طور پہ پوری دنیا میں ٹیئر گیس کو استعمال کیا جاتا ہے. یہ کوئی دہشت گردوں کے لیے نہیں ہے. دہشت گردوں کو کرنے کے لیے تو آپ کو اسلحہ چاہیے، کیونکہ وہ تو آپ کے اوپر خودکش حملے کریں گے، آپ پہ فائرنگ کریں گے. ایک سوال پھر کنڈی صاحب کی طرف جاتا ہوں، لیکن وہ یہ ایک آئینی عہدہ ہے، منتخب ہیں، سینئر سیاستدان ہیں، مطلب کوئی نہ کوئی لاجک تو ہوگی یہ بات کرنے سے پہلے. مطلب یہ آپ سمجھتے ہیں بالکل ہی لاجیکل بات انہوں نے کر دی ہے؟ کچھ نہ کچھ سوچا ہوگا کہ میں یہ بات کر رہا ہوں، اس کے کنسیکوینسز ہو سکتے ہیں، یا اس کے پیچھے کوئی ایک بیک گراؤنڈ ہو سکتا ہے؟ دیکھیں اس میں ہم نے کیا لاجک ڈھونڈنی ہے. ان کا لیڈر جو ہے وہ کہتا ہے کہ خونی انقلاب آ رہا ہے. آپ دیکھیں سپریم کورٹ، میں کہتا ہوں بہت اچھی بات ہے، سپریم کورٹ سب کے حقوق کا تحفظ کو یقینی بنائے جو آئینی حق ہے کسی کا. لیکن مجھے اس بات کی سمجھ نہیں آتی کہ اس ملک کا ایک لیڈر خونی انقلاب کی بات کرتا ہے اور اس کے اوپر کوئی نوٹس نہیں دیا جاتا. بالکل شیخ رشید خونی انقلاب کی بات کرتا ہے، ایک چیف منسٹر کے پی سے کھڑا ہوتا ہے اور وہ کہتا ہے پوری فورس سے. اس کو تو اگلے دن بنانا چاہیے، سپریم کورٹ کو پوچھنا چاہیے تمہارا فل فورس سے کیا مطلب ہے؟ تم چیف منسٹر ہو یا تم کسی گینگسٹر ہو کیا حصہ ہو کہ تمہارے نیچے کوئی بدماش ہیں، کوئی ٹولہ ہے، کوئی گنڈوں کا ہے جس فورس کو تم نے استعمال کرنا ہے؟ تمہارے پاس اور کون سی فورس ہے؟ ایک چیف منسٹر کے پاس کوئی فورس نہیں ہوتی، وہ حکومت کی فورس ہوتی ہے اور وہ آئین اور قانون کے تابع ہوتی ہے. ٹھیک. کنڈی صاحب، یہ
کوئی اس کو خارج از امکان آپ قرار نہیں دے سکتے کہ خان صاحب نہیں آئیں گے. ہو سکتا ہے وہ دوبارہ کوشش کریں ایک لانگ مارچ کی, ہو سکتا ہے چیف منسٹر نے جو بات کی ہے وہ اسی طریقے سے عمران خان صاحب کو اپنی لاجسٹک یا باقی سپورٹ پرووائڈ کریں کیونکہ حکومت ان کی ہے. ایسی صورتحال میں کوئی پریونٹیو میجرز لینے کی ضرورت ہے آپ کے خیال میں, یا آپ سمجھ رہے ہیں کہ یہ بلف کہہ رہے ہیں اور آپ اسے کال کر لیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلے تو میں اپنے خیبر پختونخوا کے عوام کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. کم از کم ہمارے چیف منسٹر بولنا شروع کر دے اس نے, کیونکہ ابھی تک تو وہ سمن بکمن تھے. انہوں نے آج دو باتیں کی. آپ نے یہ دیکھ, پہلے میں پہلی والی بات پہ جاؤں گا. انہوں نے کہا تھا کہ میں اپنے حقوق جو ہے اسلام آباد سے زبردستی ہمارے حقوق اسلام آباد نے غصب کیے ہیں. ٹھیک ہے, تو یہی بات ہمارے ایز اے پوزیشن پاکستان پیپلز پارٹی خیبر پختونخوا میں 3.5 سال اس کے ساتھ لڑتی رہی کہ آپ جو ہیں گونگے بہروں کر نہ بیٹھیں. ہم آپ کے ساتھ ہیں. آپ اپنے حقوق کی جنگ لڑیں اسلام آباد میں, کیونکہ پرویز خٹک جب سی ایم تھا وہ بھی یہی بات کرتا تھا جب نواز شریف وزیر اعظم. تو اب آپ کی حکومت ہے اسلام آباد میں, چلے ہم چلتے ہیں اپنے حقوق کی جو ہمارے 18th امینڈمنٹ کے اور NFC ایوارڈ میں جو ہمارا حصہ ہے ہم لیتے ہیں. صحیح. آپ چوں تک نہیں کر سکا. آج بھی اگر طریقے کے ساتھ سی ایم بیٹھتا ہے, اپوزیشن کو آن بورڈ کرتا ہے, ہم ان کے ساتھ پھر بھی اپنے صوبے کے لوگوں پہ ہم زیادتی نہیں ہونے دیں گے. ہم ان کے ساتھ بیٹھ کر ہمارے جو حق بنتا ہے ہم فیڈرل کے ساتھ ان کے لیے ایک کردار ادا کر سکتے ہیں کہ ہم ان کے لیے فنڈ لے کے آئیں. لیکن جو دوسری بات انہوں نے کی, دیکھیں اس پہ تو سپریم کورٹ 100 موٹ ایکشن لے, جی پشاور ہائی کورٹ 100 موٹ ایکشن لے. ایک سی ایم جو ہے وہ صوبے کی فورس کو مرکز کے ساتھ لڑانے کا خواہش مند ہے کہ میں جو ہے پولیس کو کہوں گا کہ آپ جا کے مرکز کی پولیس کے ساتھ لڑیں. دیکھیں جب آپ قانون کو ہاتھ میں لیں گے, جب آپ قانون کو کریں گے تو ڈیفینیٹلی ایکشن اس کے اوپر ہوتا ہے. لیکن یہ چیزیں آپ دیکھیں بہت سے ایونٹ ایسے ہیں, بہت سے ایونٹ KP میں ایسے ہوئے ہیں جن کو میڈیا نے ہمیشہ, اگر یہ میں سندھ کو ڈیفینڈ نہیں کرتا, لیکن اگر کسی اور صوبے میں یہ چیز ہوتی ہیں, سندھ میں ہوتے باقی. پچھلے دنوں پروڈکشن آرڈر جو ہم اسلام آباد میں مانگتے تھے نہیں ملتا تھا. سی ایم جو ہے اپنا ہمارے اسپیکر صوبائی اسمبلی نے ایک اپنے MPA کو ایک پروڈکشن آرڈر دیے, اسمبلی سیشن میں آیا اور 42 days ہی واز ان MPA ہاسٹل, اور اس پہ الزام تھا کہ اس نے اپنی پارٹی کے 2 لوگوں کو قتل کیا ہے. وہاں سے وہ فرار ہوتا ہے. اگر وہ فرار ہوتا ہے پولیس کسٹڈی میں تو اس کا سہولت کون ہے؟ IG اور CM KP کے. آج تک ہماری صوبائی حکومت, صوبائی غیر سیاسی پولیس جو انہوں نے بنائی تھی اس شخص کو نہیں پکڑ سکے. آج اگر آپ دیکھیں انہی کے ایک فارمر MPA تھے, اقلیت پہ تھے, انہوں نے اپنے MPA کو قتل کیا تاکہ میں MPA بن جاؤں, سیکنڈ نمبر میری آئی. بالکل. ان کے اپنے ہی وفاقی وزیر جو ماضی کے تھے کشمیر امور کے افیئر لیمنگ گنڈاپور, اس کے اوپر الزام ہے کہ اس نے اپنے ہی صوبائی وزیر کے اوپر خودکش دھماکہ کرا ہے جس کے اس کے بھائی نے کیا ہوا ہے. تو یہ چیزیں تو ان کی حکومتوں میں ہوئی, ان کے اوپر آئی ہوئی, ہمارے اوپر نہیں. یہ چیزیں, یہ بیانات اور یہ چیزیں اس طرح آپ CM اگر بن بھی گئے ہیں, آپ اس طرح دیکھیں ان کا تو یہ کام تھا کہ بیٹھ کر صوبے اور مرکز کے درمیان کوئی بات کرتے, جی بالکل, کوئی پیچ اپ کرتے کہ جی ہم پرامن طریقے سے آتے ہیں, ہم پرامن طریقے کا احتجاج کریں گے, ہم بیٹھیں گے, ہم یہ کریں. جب آپ کا لیڈر یہ کہے, احتجاج تو ہم نے بھی کیا, لانگ مارچ ہم نے کیا کراچی اسلام آباد تک, ہم نے تو کہیں پہ نہیں کہا کہ جلا دو گرا دو خونی انقلاب ہے. ہم نے کہا ہم ڈی چوک پہ آئیں گے, جلسہ کریں گے, آپ استعفیٰ دیں, استعفیٰ نہیں دیتے, عدم اعتماد کا سامنا کریں. تحریک انصاف کہتی ہے جب آپ نے لانگ مارچ کیا مہنگائی کے خلاف تو اس میں ہم نے فیسیلیٹیٹ کیا, کہیں رکاوٹ نہیں ڈالی اور آپ کو پورا ایک فری ایکسیس تھا اسلام آباد تک آتے. ہمارے ساتھ اس کا برعکس ہوا, یہ ان کا شکوہ ہے. اگر یہ ہمارے ساتھ بیٹھتے, ان کی ٹیم آتی, ان کے ڈیلیگیشن آتے, ان کے نمائندے آتے, مرکز کے ساتھ بیٹھتے, کہتے کہ ہم نے آنا ہے, ہم یہاں پر اتنے دن ہم نے دھرنا دینا ہے, یہ ہم نے جلسہ کرنا ہے, ہم ان کو فیسیلیٹیٹ کرتے. سپریم کورٹ نے بھی تو ان کو کہا نا کہ H9 میں آپ بیٹھ جائیں. جی بالکل. تو پھر کیوں نہیں بیٹھے؟ اچھا, یہ جو بیان ہے چیف منسٹر صاحب کا, اس کو ایک جذباتی بات سمجھ کر بھول جانا چاہیے یا آپ سمجھتے ہیں کہ دس از سم تھنگ مور سیریس؟ میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ CM جو ہے وہ یو ٹرن مار کے معافی مانگ لے گا, معافی مانگ. ورنہ میں آج آپ کی توسط سے اپیل کر رہا ہوں ہائی کورٹ کے چیف جسٹس سے اور سپریم کورٹ کے جسٹس سے کہ اس ملک کو خانہ جنگی سے بچاؤ. اگر ہمارے صوبے کا CM اپنے اقتدار کے لیے, اپنے ہوس کے لیے اگر اس قسم کی لڑائی چاہتا ہے, یہ تو لوگ کہتے تھے ہم تو لات مارتے ہیں اقتدار کو. جی بالکل. یہ لوگ کہتے تھے آپ جو ہے CM ہاؤس اور یہ چیز استعمال کرتے ہیں, سندھ کا CM ہاؤس استعمال کرتے ہیں, تو ٹیکس پیئر کے پیسے ہیں. آج آپ CM ہاؤس بھی استعمال کر رہے ہیں, آپ ہیلی بھی استعمال کر رہے ہیں. ہمیں تو آپ سبق سکھا رہے تھے, ہم تو بہت برے صحیح, آپ اچھے تھے, آپ کیوں کر رہے ہیں؟ بالکل صحیح. نیازی صاحب, چیف منسٹر صاحب کا جو یہ بیان ہے, آپ کے خیال میں اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ بس آؤٹ آف کانٹیکسٹ ہے یا ان کا یہ مطلب نہیں تھا, تو بہتر ہے کہ ان کو ایک وضاحت کر دینی چاہیے کہ ان کا یہ مطلب نہیں تھا, ورنہ اس بیان کو یہی سمجھا جائے گا کہ وہ KP پولیس اور پنجاب پولیس کو آپس میں یا 2 ریاستی اداروں کو لڑوانا چاہ رہے ہیں.
آپ اس کو جو میڈیا ٹرولنگ کرنا اپنے لیول پہ کرنا چاہیں، میں نے میرے خیال میں اس کے اوپر اپنا جواب دے دیا ہے ایز اے اینکر. میرے سے آپ نے جواب لیا، میں نے جواب دے دیا. اس کو آپ بال کی کھال نہ اتاریں، آپ اگلا سوال کریں جو کرنا چاہتے ہیں. میرے خیال میں اس میں مور انف. آپ دیکھیں ٹھیک ہے آپ پی ٹی وی پہ ہیں، لیکن پی ٹی وی کا یہ مطلب نہیں ہے نا کہ اپنے مرضی کے جواب لیں اور مرضی کے سوال کریں. ہم نے تو کبھی بھی اپوزیشن میں یہ گلا نہیں کیا تھا. دیکھیں میری بات فیصل بھائی آپ بھی سمجھتے ہیں نارمز ہے، جرنلزم کے بھی کچھ نارمز ہوتے ہیں. کہنے کو میرے پاس بھی کچھ ہے. بات سنیں، بات یہ ہے کہ اب مجھے سی ایم سندھ کا بھی پتہ ہے کہ وہ کیا کرتے رہے جب وہ دھرنے پہ آئے تھے، تو وہ کیا فیسیلیٹیٹ کرتے رہے کیا نہیں کرتے، اس پہ بھی جا سکتا ہوں. یہاں جتنا بھی دھرنا ہے، اس کے جتنے بھی اخراجات ہیں، یہ تمام پارٹی فنڈنگ سے ہو رہا ہے. کوئی بھی آؤٹ آف اس میں باکس گورنمنٹ پہ برڈن نہیں لایا جا رہا. تمام جتنے بھی جلسے سے پہلے ہوئے پورے سندھ میں، اپنا پنجاب میں اور کے میں، یہ پارٹی نے ہی خرچ کیے، کوئی گورنمنٹ کی طرف سے نہیں ہوئے. اور ہمارا بلیو ہے، اور اس کے لیے جو خان صاحب نے پورے دنیا میں پورے پاکستان میں اس سے یہ فنڈنگ. لیکن مجھے بتائیں ایک آگے میں آپ سے سوال میرے پاس ہے آپ کے لیے، انہوں نے بھی کامنٹ کرنا ہے کنڈی صاحب اور احمد جواز. مجھے ایک بات بتا دیں، آپ وہ جرنلزم کے اصول مجھے سمجھانے لگے، لیکن میرا سوال صرف یہ تھا، اور میں نے اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کی. میں نے ایک کلپ آپ کو سنایا چیف منسٹر کا، انہوں نے ایک بات کی، ہمیں وہ بات خطرناک لگی، تو ہم نے آپ سے اس لیے پوچھ لیا کیا ہے آپ کے مطابق یہ خطرناک نہیں ہے، تو آپ اس کو صاف صاف کہہ دیں. میں نے اس کو وضاحت میں نے کر دی تھی میرے خیال میں اس کے اوپر. وہ وضاحت آپ نے تو چلیں کر دی تھی آپ کے مطابق. خیر ایک سوال آپ سے پوچھ لیتا ہوں پھر آگے بڑھتا ہوں، کہ وہ ڈیڈ لائن جو 6 دن کا عمران خان صاحب نے کہا تھا، وہ کل آخری دن ہے، اس کے بعد کا لاہے عمل کیا ہے پی ٹی آئی کا، کچھ بتا سکتے ہیں؟ اس کے لیے بالکل لاہے عمل تیار ہے. اس کے اوپر اپنا تھنک ٹینک خان صاحب خود جو ہے اس کو لیڈ کر رہے ہیں. وہ اپنے ساری چیز اس کے لیے مطابق ہم نے سپریم کورٹ سے بھی رجوع کیا ہے، وہاں سے کیا فیصلات ہے اس کے مطابق ہم پھر اس کے مطابق اپنی حکمت عملی سے آئیں گے. اور انشاءاللہ ہم پرامن احتجاج کرنا چاہتے ہیں، یہ ہمارا رائٹ ہے، یہ ہمیں کانسٹیٹیوشن رائٹ دیتا ہے. ایک چیز سر اور پوچھنا چاہوں گا، جی نیازی صاحب ایک چیز اور پوچھنا چاہوں گا، یہ جو بات آپ نے کی ہے کہ اسٹریٹجی، خان صاحب نے بھی جو آج بات کی، انہوں نے کہا سپریم کورٹ سے یقیناً رجوع کی ہے تحفظ کے لیے، اگر ہمیں کوئی سپریم کورٹ سے ایشورنس ملتی ہے، تحفظ ملتا ہے، تو ہماری احتجاج کی نوعیت مختلف ہوگی، نہیں ملتا تو ہم پھر ایک مختلف تیاری کے ساتھ آئیں گے. تو وہ ذرا وضاحت کر دیجیے گا، کیونکہ خان صاحب نے ایکسپلین نہیں کیا. اگین نو ایلیگیشن بٹ آئی ایم جسٹ وانٹڈ کہ کوئی آپ اس کو تھوڑا سا بتا دیں، وضاحت کر دیں. پہلے وہ اس کا ڈیسیجن آ جائے نا، اس کے مطابق آپ کو بتائیں گے اور میڈیا کو بالکل آن بورڈ لیں گے. اچھا آن بورڈ لیں گے. جی کوئی آپ کہنا چاہ رہے تھے پچھلی بات پہ احمد جواد صاحب کی، سوری نیازی صاحب کی؟ دیکھیں شہزاد صاحب، بات کی جا رہی تھی پی ٹی وی کے اوپر، تو یہ وہی پی ٹی وی ہے کہ جنوری سے لے کے مارچ تک تحریک انصاف کی حکومت نے میرا اس کے اوپر بین مجھے کر دیا تھا کہ میں اس کے اوپر نہیں آ سکتا تھا. تو یہ کس جرنلزم کی بات کر رہے ہیں؟ پی ٹی وی کے اوپر تنقید کرتے ہوئے ان کے اپنے دور کے اندر جس قسم کا انہوں نے پی ٹی وی کو بھی استعمال کرنے کی کوشش کی، تنقید یہ برداشت نہیں کر سکتے. تنقید جب ان کے اوپر کی جاتی ہے تو پھر جرنلزم بھی خراب ہو جاتا ہے، میڈیا بھی خراب ہو جاتا ہے، الیکشن کمشنر بھی خراب ہو جاتا ہے، سپریم کورٹ بھی خراب ہو جاتی ہے، اسٹیبلشمنٹ بھی خراب ہو جاتی ہے. لیکن اگر یہ حکومت میں ہیں تو یہ سب اچھے ہیں، ان سے تنقید برداشت نہیں ہوتی. یہ اپوزیشن، ان کی obsession جو ہے اقتدار کے ساتھ، وہ ان کی نہیں، ان کے لیڈر کی ہے. وہ اقتدار کے بغیر نہیں رہ سکتے. وہ اقتدار، آپ صرف ایک چھوٹی سی بات اگر اس کو ذرا ملاحظہ کریں کہ ایک شخص اور ایک پارٹی جو ہے وہ مارچ میں تحریک عدم اعتماد آنے سے پہلے کہہ رہی تھی کہ 2023 میں الیکشن اپنے وقت پر ہوں گے اور اس کے بعد ہم وہ جیتیں گے اور 2028 تک حکومت کریں گے. تحریک عدم اعتماد آنے کے بعد اور کامیاب ہونے کے بعد وہی لیڈر، وہی پارٹی کہہ رہی ہے کہ ارلی الیکشنز کروائیں، اور پھر کہتے ہیں کہ 6 دن میں آپ کریں نہیں تو ہم یہ آ جائیں گے. کیا یہ ملک کسی ایک شخص کی ضد کے تحت چلے گا؟ اچھا کیا اس ملک کا کوئی آئین اور قانون ہے؟ ویسے آپ کا کیونکہ ایک تحریک انصاف کے ساتھ تعلق رہ چکا ہے، ایک بیک گراؤنڈ ہے، ایک سوال اس سے تھوڑا سا ہٹ کے پھر کنڈی صاحب کے پاس جانے سے پہلے، تبدیلی کا آپ نے دیکھی کہ آپ کو اس سوچنے پہ یا فیصلہ کرنے پہ مجبور ہوئے کہ اب آپ کی راہیں جدا ہیں، کیونکہ آپ نے ایک عرصہ تحریک انصاف کے ساتھ گزارا ہے اور یقیناً جب آپ اس کے اندر رہے ہوں گے تو آپ اسی وجہ سے شاید رہے ہوں کہ شاید تحریک انصاف ٹھیک سمت میں جا رہی ہے. وہ کون سا پوائنٹ آیا جب آپ نے فیصلہ کر لیا کہ اب مطلب تحریک انصاف کے ساتھ آپ نہیں چل سکتے، اور وجہ کیا تھی؟ دیکھیں شہزاد، اگر میں اپنے پچھلے 18-20 سال کو اگر میں دیکھوں، ہمارا ایک رول اور ایک کردار تھا جو کہ اپوزیشن میں تھا.
ہم 2018 تک اپوزیشن میں ایک رول ادا کر رہے تھے, بڑا آسان رول تھا. مجھے بعد میں اس چیز کا احساس ہوا جب پی ٹی آئی کی حکومت گورنمنٹ میں آئی. جب آپ اپوزیشن میں ہیں اور اپوزیشن بھی ایسی جس کو لیڈ عمران خان کر رہے ہو, تو اس میں اور کچھ نہیں کرنا. اس میں آپ نے الزام لگانا ہے, آپ نے تنقید کرنی ہے, اپنے دائیں والے کو بھی چور کہنا ہے, بائیں والے کو بھی چور کہنا ہے, سامنے والے کو بھی چور کہنا ہے, سب کو آپ نے چور کہنا ہے اور کہنا ہے کہ ہم ہیں صرف فرشتے آسمان سے اترے ہیں جو کہ ہم اس ملک میں تبدیلی لے کے تو یہ باقاعدہ ایک حکمت عملی کے تحت کہتے یہ 18 سال تک دیکھیں میں اور میری طرح کے بے شمار لوگ جو ہیں وہ اسی تبدیلی کے پیچھے. لیکن جب 2018 کے بعد حکومت میں آئے تو وہ وقت تھا جب ہم نے پرفارم کرنا تھا, ڈیلیور کرنا تھا. اور جب میں سپوکس پرسن میٹنگ میں جا کے بیٹھتا تھا تو مجھے وہاں پہ میں شوق میں چلا جاتا تھا کہ ایک پرائم منسٹر کے پاس اتنا وقت ہے کہ وہ 3 گھنٹے بیٹھ کے شہزاد اکبر جو ان کا فرار ہو چکا ہوا ہے, مفرور ہے, وہ شخص جو ان کا اوپننگ بیٹسمین تھا, جو احتساب کا نعرہ لگا رہا تھا, پریس کانفرنسیں کرتا تھا, وہ پورے بریف بنا کے سپوکس پرسن میٹنگ میں ہر ایک کے ہاتھ میں پکڑاتا تھا. اور عمران خان کہتے تھے شام کو جا کے تم لوگوں نے یہ کہہ رہے ہیں منی لانڈرنگ کا. 3.5 سال تک وہ یہ ڈرامے بازی کرتا رہا اور جیسی حکومت ہوئی اس نے پہلی فلائٹ پکڑی اور بھاگ گیا. اس قسم کے 2 نمبر لوگ. میں سب سے بڑی چیز میں آپ کو بتاؤں کہ عمران خان کبھی بھی کوئی پروفیشنل ٹیم چوز نہیں کر سکتا, کیونکہ اس کو لوگ ایسے چاہیے کہ جو کہ اس کی آواز کے اوپر گالی بھی نکال سکیں, اس کی آواز کے اوپر کوئی بھی ملک کے خلاف, قانون کے خلاف وہ کچھ کر سکیں. کوئی بھی جو آپ کو آپ کے جو اتنے درجن بھر سوال تھے ان کے جواب ملے آپ کو یا نہیں ابھی تک؟ میں نے تو 30 سوال بڑے سمپل سے پوچھے تھے اور وہ 30 سوال اس میں سے آج تک ایک سوال کا مجھے جواب نہیں ملا. اور وہ آج بھی سوال جو ہیں وہ سوشل میڈیا پہ گردش کر رہے ہوتے ہیں. بالکل ٹھیک. کنڈی صاحب, وہ آج کل ایک آڈیو ٹیپ آئی ہے جس میں ایک بہت بڑے پاکستان کے بزنس مین اس ٹیپ کے مطابق زرداری صاحب سے بات کر رہے ہیں. تو ایک رانا ثنا صاحب کہتے ہیں کہ ٹیپ بالکل درست ہے, سچی ٹیپ ہے. تو زرداری صاحب تو مفاہمت کے بادشاہ, ان کو ایک ٹائٹل ملا ہوا ہے ایک انفارمل سیاست میں, تو وہ اس وقت مفاہمت کیوں نہیں کر لیتے, ان کو لے کے کیوں نہیں آ جاتے جس سے یہ تشدد کا راستہ بھی رک جائے گا؟ پہلی بات تو یہ کہ میں امجد بھائی کیونکہ ایک سنجیدہ سیاستدان ہیں, ان کے گلے کی بات انہوں نے کی. دیکھیں یہ پی ٹی وی تو ہم بھی اپوزیشن گزارے تھے, 3.5 سال آپ حکومت میں تھے, ہم نے تو کبھی گلہ نہیں کیا کہ پی ٹی وی والے نے ہمیں سے ایسے سوالات کیوں کرتے ہیں. ہم تو آتے تھے, ہم نے تو کبھی ایک کلپ دکھا دے کہ ہم نے پی ٹی وی سے گلہ کیا ہو کہ آپ یہ کیوں کریں. اور دوسری بات یہ دیکھیں پوائنٹ آف ویو ہوتا ہے اس پہ. آپ دیکھیں اگر آپ سی ایم کے پی کو ڈیفینڈ نہیں کر سکتے ہیں, آپ بتا دیں کہ کبھی بھی سی ایم سندھ نے کہا ہو کہ تم دھرنے پہ آ جاؤ اور بندوقیں لے کے اور ہم پولیس دوڑا دیں. ہم نے تو ہمیشہ کہا استعفیٰ دو یا عدم اعتماد کا سامنا کرو اور عدم اعتماد کے ذریعے گھر جاؤ. ہم نے عدم اعتماد کر کے دکھایا. اور آج جو ان کی اندرونی گانی جو آئی ہے جو کہ سورسز سے چلی ہے, ہم بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو چاہیے کہ آپ ایک ذمہ وارانہ پوزیشن کا رول پلے کریں. ہمارے پاس بڑی کم میجورٹی ہے, 1 2 4 8 10 ممبر کی ہے. آپ آئیں اپنے اتحادیوں کو راضی کریں, شاید آپ کے ساتھ کل وہ آ جائیں, آپ پھر عدم اعتماد کر کے ہمیں ہٹا دیں, آپ آ جائیں. یہ ایک ذمہ وارانہ پوزیشن کا رول ہوتا ہے. اگر آپ کہیں کہ نہیں ہم نے سڑک پہ بیٹھنا ہے, الیکشن کی تاریخ دینی ہے, اسمبلی توڑنی ہے, چلو الیکشن ہو بھی جاتے ہیں کہنے پہ, کل ہی پھر ہار جاتے ہیں, پھر کیا کریں, پھر دھرنا دیں گے. اس وقت تک میں بیٹنگ کروں گا جب تک جو ہے میری مرضی ہے سنچری نہ کر لوں. تو یہ ایسی چیزیں نہیں ہوتی ہیں. جہاں تک آڈیو لیک کی بات ہے, دیکھیں اس میں 2 چیزیں ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ آج بھی اس آزاد ملک میں سابق صدر کے فون ٹیپ ہوتے ہیں. آزاد شہری کے اپنے بھی حقوق ہوتے ہیں دنیا میں. جب ہم جمہوری حکومتوں میں جاتے ہیں, آزاد ملکوں میں جاتے ہیں, تو آج یہ تو فیکٹ مطلب ہے کہ جو اگر اس کی تقریباً جو ہے مجھے لگ رہا ہے کہ وہ ہے اس کی فرانزک, میں آفیشیلی اس کو یہ نہیں کہہ سکتا کہ واقعی وہ ہے, لیکن مطلب ہے کہ جو میں نے وہ وزیر داخلہ کا بیان آپ کو سنایا کہ انہوں نے کہا یہ صحیح ہے, درست ہے. ٹھیک ہے, وزیر داخلہ مطلب میں تو اپنی پوائنٹ آف ویو سے بات کروں. وزیر داخلہ نے اس کو ایز اے آفیشیل اسٹیٹمنٹ دی اور انہوں نے اس کی فرانزک کر کے کہا ہے, تو پھر تو بات یہ ہے کہ آج بھی چلیں قطع نظر اس سے یہ بات کیسے ہم کہہ رہے ہیں, ٹھیک ہے, ہم کہتے ہیں کہ آج بھی فارمر پریزیڈنٹ کے فون ٹیپ ہوتے ہیں. عمران خان صاحب وزیر اعظم تھے, اس وقت یہ فون ٹیپ ہوئے ہیں. آیا آئی بی کے ذریعے ہوئے ہیں یا کسی اور ادارے کے ذریعے ہوئے ہیں, تو وزیر اعظم اس وقت کے وزیر اعظم بتا سکتے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ ہم ہر پروگرام میں, اس وقت ہم یہاں پر بھی آتے تھے, اور جب اعتماد کی تحریک چل رہی تھی کہ عمران خان ہم سے نارو مانگ رہے اور ہم نے ایبسولوٹ نوٹ کہہ دیا ہے. بلاول صاحب کی اگر آپ پچھلی سپیچ دیکھیں قومی اسمبلی میں, انہوں نے بھی کہا تھا کہ مجھے اپروچ کیا گیا تھا کہ آپ اگر یہ ہوا تو شاید ماشاء اللہ آ جائے, یہ ہو جائے گا, وہ ہو جائے گا, ٹھیک ہے. تو جو باتیں ہم نے کی تھی وہ آج چاہیے
کہ عمران خان صاحب نے تو آج تک کوئی ابھی 24 گھنٹے زیادہ ہو گئے کوئی ٹویٹ نہیں کی, کوئی اسٹیٹمنٹ, ورنہ تو ہر بات پہ وہ ٹویٹ کر دیتے ہیں یا اس کی پریس کانفرنس آ جاتی ہے. آج بھی انہوں نے غالباً کہیں خطاب کیا تھا, اس سے بھی انہوں نے یہ بات نہیں کی کہ یہ بات واقعی سچی ہے جھوٹی ہے. اور پھر اس کے بعد جس طریقے سے جن کی آڈیو ٹیپ آئی ہے جس کو فیسیلیٹیٹ کیا گیا تھا, جو کہ ہمیں ریسنٹلی پتہ چلا ہے شہزاد اکبر کے تھرو جس طریقے سے پیسے آئے پاکستان میں ان کے پیسے پے کیے گئے, تو اس میں تو اب ہم کیا کہہ سکتے ہیں. یہ تو کہہ رہے تھے, ہم تو ہمیشہ کہتے تھے کہ جی یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں اس میں لیکن دیکھیں انہوں نے اگر اپروچ کیا, اگر یہ بات ٹھیک ہے تو انہوں نے نون لیگ کو نہیں کیا, انہوں نے جے یو آئی کو نہیں کیا, انہوں نے زرداری صاحب کا انتخاب کیا کہ جی کوئی ایسا رول پلے کر سکتے ہیں. اور زرداری صاحب کے بارے میں ہے کہ وہ کر سکتے ہیں. اور اس موقع پہ کہ جب وہ ایک دوسرے لانگ مارچ کی بات کر رہے ہیں تو آپ کے خیال میں کوئی اس میں کردار پل کا ادا نہیں کر سکتے؟ دیکھیں زرداری صاحب بھی مفاہمت کے ڈائلاگز انہوں نے کیے ہیں, مفاہمت کے بادشاہ ہیں, ان کے ہر پولیٹیکل پارٹیز کے ساتھ تعلقات ہیں. ہم اگر اپوزیشن میں بھی رہیں یا حکومت میں رہیں ہمارے تعلقات رہے ہیں. ہم نہیں کہا تھا کہ ہم پی ٹی آئی کو سیاست سکھائیں گے. زرداری صاحب نے ہی عمران خان کو چودھری برادری گھر کا دروازہ دکھایا کہ چودھری صاحب بیمار ہیں, آپ آئے ہوں گے پوچھنے کے لیے. تو یہ چیزیں دیکھیں پولیٹکس میں چیزیں ڈائلاگز بھی ہوتے ہیں, باتیں بھی ہوتی ہیں, پولرائزیشن نہیں ہوتی بالکل. لیکن پرابلم یہ ہے کہ پی ٹی آئی نے اتنی پولرائزیشن کریٹ کی ہے کہ اس میں مطلب ہے کہ ہم تو آج بھی کہتے ہیں, آج ہم مشورہ دے رہے ہیں کہ آپ ذمہ وارانہ اپوزیشن کا رول پلے کریں. جیسے آپ جو ہے کے پی میں بیٹھے ہوئے حکومت کر رہے ہیں, آپ سینٹ میں بیٹھ کے اپوزیشن کر رہے ہیں, آپ پنجاب میں بیٹھ کے اپوزیشن کر رہے ہیں, تو آپ آ جائیں پارلیمنٹ میں آ جائیں, اچھے مشورے دیں. بلز ہیں, ہم بلڈوز نہیں کریں گے, ہم آرڈیننس نہیں لے کے آئیں گے, ہم آپ کی مشاورت کے ساتھ آپ کا پوائنٹ آف ویو بھی سنیں گے اور اس کے بعد ہم وہ بل پاس کریں گے. ہمارا ماضی کا ٹریک ریکارڈ ہے. ہم تو کہتے ہیں آئیں پارلیمنٹ میں جمہوری طریقے سے آپ آئیں, آپ کے ساتھ کل اتحادی آتے ہیں آپ اعتماد کر لیں. لیکن اگر آپ کہیں کہ دھرنے سے یا وہاں پر بیٹھ کے تقریروں سے آپ کو الیکشن کی ڈیٹ ملے گی, تو الیکشن کی ڈیٹ جو ہے وہ تقریباً جو ہے میرے خیال میں کہ سپٹمبر 2023 بنتی ہے, تو ستمبر 2023 میں الیکشن. ٹھیک, اور یہی وجہ ہے کہ آپ نے ابھی تک ان کے استعفے قبول نہیں کیے. دیکھیں استعفے سوائے چند کے, سوائے جنہوں نے, دیکھیں دو چیزیں ہیں. امجد بھائی کو اب اگر صحیح معنی میں اگر بات کریں تو جو اگر آئین اور قانون کہتے ہیں, اور جو میں نے بھی تھوڑا بہت 5 سال قومی اسمبلی کو چیئر کیا ہے, امجد بھائی نے بھی پینل آف چیئرمین پہ کیا, اور ان کا مجھ سے بھی زیادہ تجربہ ہے کیونکہ والد صاحب مرحوم کی بڑی خدمات ہیں اس کے لیے پارلیمنٹ کے لیے. تو اس میں جو ہے دیکھیں ایک طریقہ کار ہے کہ اسپیکر کے پاس ایم این اے جائے گا, ایم این اے جو ہیں ان کو کہیں گے, اس سے سوال 2-3 اسپیکر صاحب پوچھتے ہیں کہ جی آپ نے یہ لکھا ہے, آپ کی ہینڈ رائٹنگ ہے, آپ کسی پریشر میں تو استعفیٰ نہیں دے رہے ہیں, اور بولیں گے جی میں نہیں دے رہا ہوں, اس کے بعد استعفیٰ قبول ہو جائے گا. یا پھر دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ فلور آف دی ہاؤس کہہ دیں کہ میں نے استعفیٰ دے دی ہے, اٹس ایکسیپٹیڈ. لیکن اس وقت جو ہے شاہ محمود قریشی کھڑا ہوا, ہم سب نے استعفے دے دی, ہم جا رہے ہیں. بھئی آپ نے تو باقیوں کو نہیں کہا کہ آپ کھڑے ہو کے مائک آن کرو اور استعفے دو, انڈیویجول کہنا ہے آپ نے, اس میں کیا پتہ ہے ایک بندہ آپ کے بہاف پہ نہیں کہہ سکتا. آف دی ریکارڈ تو ہمیں بھی بہت سے لوگوں نے اپروچ کیا کہ یار خدا کا واسطہ ایکسیپٹ مت کرو اس کو, لیں گے. یہ بات بھی چل رہی ہے, آج خبریں چل رہی ہیں کہ شاید دوبارہ واپسی کا, اچھی بات ہے, میں اس پہ وہ نہیں کرتا, تنقید نہیں کرتا, اچھی بات ہے اگر واپس آتے ہیں, ایک پازیٹیو بات ہوئی اگر یہ پارلیمنٹ میں آتے ہیں. بالکل ٹھیک. نیازی صاحب یہ بات جو ہے کہ سیاست پارلیمان میں واپس آنا, ٹھیک ہے آپ نے استعفے دیے, آپ کا ایک پوائنٹ آف ویو ہے, آپ کا ایک رائٹ ہے, لیکن بہتر یہ ہے کہ آپ باہر بھی احتجاج کر سکتے ہیں, لیکن پارلیمان کے اندر بہت اہم چیزیں ہیں. اگر آپ یہ حکومت ہے, آپ نے اس کو تسلیم اگر کر لیا, چاہے جیسے بھی کیا, امپورٹڈ حکومت سمجھ کے کیا, لیکن اب کچھ چیزیں, کچھ فیصلے جو ہے وہ اپوزیشن لیڈر اور پرائم منسٹر نے کرنے ہیں, اور جن کا تعلق براہ راست انتخابات سے ہے. سو آپ اس پروسیس سے باہر ہو کے آپ سمجھتے ہیں کہ زیادہ سیاسی فائدہ آپ کو ہوگا, یا یہ صرف اصول کی بات ہے جس پہ آپ کھڑے ہیں؟ نہیں صاحب, ہم نے کب تسلیم کیا ہے امپورٹڈ گورنمنٹ کو؟ ہم نے تو کبھی بھی تسلیم نہیں کیا. ہم تو آج بھی سمجھتے ہیں کہ یہ ناجائز گورنمنٹ ہے, یہ باہر بیرونی دباؤ کے نیچے جو ہے یہ گورنمنٹ کو ایک عارضی ارینجمنٹ کیا گیا ہے انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ نے جہاں پہ, اور اپنے انہوں نے کٹ پتلیوں کی ذریعے گورنمنٹ بنائی ہے. ہم نے تو کبھی بھی تسلیم نہیں کیا اور نہ تسلیم کریں گے. لیکن پھر مجھے ایک بات سمجھا دیجئے گا کہ آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں, آپ نے تسلیم نہیں کیا, لیکن اگر آج صدر عارف الوی صاحب جن کا تعلق تحریک انصاف سے ہے وہ وزیر اعظم کی ایڈوائز ایکسیپٹ کرتے ہیں, بلیغ الرحمان صاحب جو ہیں وہ پنجاب کے چیف منسٹر بن جاتے ہیں, سو ٹیکنیکلی تو آپ نے تسلیم کر لیا. بھی تسلیم کیا. جی بالکل. دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ الوی صاحب کی, آپ کو بھی پتہ ہے, فیصل بھائی بھی بیٹھے ہیں, ان کی ایک اپنی آئینی ذمہ داری ہے, اور اس وقت جس طریقے کے ساتھ بھی یہ امپورٹڈ گورنمنٹ آئی, میں نے کہا کہ انہوں نے جس طریقے سے خرید و فروخت کے ذریعے اپنی جو گورنمنٹ بنائی ہے امپورٹڈ جو یہاں پہ, اس کو ہم ایز اے پارٹی تسلیم نہیں کرتے. اب جہاں تک سوال رہ گیا پریزیڈنٹ آف پاکستان کا, ان کے چونکہ ان کی اپنی اپنا آئینی ذمہ داریاں ہیں, انہوں نے ٹھیک ہے اس سے پہلے بھی انہوں نے 2 دفعہ ریجیکٹ کیا ہے, انہوں نے وجوہات بھی بتائی ہیں,
اس کے بعد بھی اگر اس امپورٹڈ گورنمنٹ نے جو سمری بھیجی ہے اس کو اگر انہوں نے ایکسیپٹ کیا گیا تو اس کے بارے میں وہ بتا سکتے ہیں کہ میں غیر آئینی چلیں ٹھیک. آئینی ہے. اچھا میری نظر میں جی جی یہ گورنمنٹ جو ہے اس کو ایز اے فیصل بھائی میں انڈورس کریں گے میری بات کو کہ ہم نے ان کو ویلیڈیشن نہیں دی. ہم ایز اے جب اپوزیشن میں جا رہے تھے اس گورنمنٹ کو امپورٹنٹ گورنمنٹ کو ہم نے ویلیڈیشن نہیں دی. چلیں اور یہ ٹھیک. تاریخ میں پہلی دفعہ ہوا ہے چلیں. کہ یہ اس کو ایک سوال اہم بڑا ہے اس کے ساتھ ویلیڈیشن کے ساتھ ایک بڑا اہم سوال یہ ہے نیازی صاحب کہ آپ چلے گئے استعفے آپ نے دے دیے ابھی منظور نہیں ہوئے اس میں جو بھی اس کا پروسیجرل ایک ایشو ہے جو کنڈی صاحب نے ابھی بتایا لیکن ایک اطلاع یہ بھی ہے کہ اتحادی جو حکومت ہے اس نے فیصلہ کیا جی ضمنی کرا دیں جتنے استعفے اگر منظور ہوتے ہیں ساتھ ساتھ آپ ضمنی انتخابات کروائیں اور حکومت یہی ہوگی پارلیمان میں لوگ بھی یہی بیٹھے ہوں گے تو تحریک انصاف کیا اگر ضمنی انتخابات ہوتے ہیں اس میں شرکت کرے گی یا نہیں؟ اس کے اوپر کور کمیٹی بیٹھے گی اور فیصلہ کیا کرتی ہے. میں ابھی اس کے یہ سارا جو سوال ہے یہ ابھی قبل از وقت ہے میرا جواب ہوگا کیونکہ کور کمیٹی اس کے اوپر اپنا رسپانس دے سکتی. اچھا اس میں عمران خان صاحب نے بات کی کہ جی میں ڈاکوؤں کے ساتھ نہیں ایک ایوان میں بیٹھنا چاہوں گا سو وہ بقول ان کے وہ لوگ تو موجود ہوں گے. کور کمیٹی کا کیا فیصلہ اس کے برعکس بھی آ سکتا ہے کہ آپ نے ضمنی انتخابات میں حصہ نہیں لینا؟ میں نے کہا یہ سب چیز قبل از وقت ہے. اچھا اس کے اوپر پارٹی بیٹھے گی پارٹی کے تھنک ٹینک بیٹھے گا وہ اس کا بہتر جب اسٹیٹمنٹ دیں گے تو میں بہتر انداز میں اس کا جواب دے سکتا ہوں. ٹھیک ہو گیا. تو یعنی کہ ضمنی انتخابات کے بارے میں آپ کا کوئی ایسا فیصلہ نہیں ہے. خیر احمد جواد صاحب ہم تو جنرل بیسیکلی تو ہمارا سٹانس ہے کہ جنرل الیکشن ہے نہیں لیکن اچھا ایک بات اور جواد صاحب آپ سے آنے سے پہلے کہ ٹھیک ہے آپ کا یہ موقف ہے اور اگر کور کمیٹی یہ فیصلہ کرتی ہے کہ ضمنی میں آپ نے نہیں جانا سو ایز اے سیاسی لیڈر رہنما کے طور پہ یا ورکر کے طور پہ آپ کا کیا ہوگا کہ اگر آپ ایک انتخابی عمل سے باہر نکلتے ہیں تو سیاست پہ کیا اثر پڑتا ہے کہ انڈیویجول کی یا ایک سیاسی جماعت کی اور بہت بڑی تعداد میں ضمنی ہونے ہیں کوئی ایک دو حلقوں کی بات نہیں ہے نیازی صاحب. پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ دیکھیں گے جب بجٹ کے بعد تو ویسے ہی تمام پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں وہ الیکشن مہم کا آغاز کر دیں گی تو بہتر ہے کہ الیکشن ہو جائیں گے. وہ تو نومبر کے آخر میں بتا رہے ہیں کنڈی صاحب. جی وہ اپنا جو دیکھیں اس وقت عدم استحکام بھی ہے اور معیشت کے حوالے سے بھی وہ فیصلے نہیں ہو پائے جو ہونے چاہیے تھے. تو اس بہتر رزلٹ یہ ہے کہ اگر ہم نے استحکام لینا ہے تو فیصلہ کر لیں. بہتر وہی ہے. ٹھیک. اگر ہم اس کو جتنا دبا کے رکھیں گے نا یہ اتنا پریشر بڑھتا جائے گا اور کبھی بھی تحریکیں جو ہے نا ان پہ یہ الیکشنز جو آپ کہہ رہے ہیں نا ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا. تحریک ہے ہماری سوچ ہے لیکن سر ایک نیازی صاحب ایک کامن سینس کی بات ہے کہ ابھی حکومت نے جو پیٹرول کی پرائس بڑھائی ہے آگے بجلی کی قیمت بڑھنے والی ہے پھر پیٹرول شاید تھوڑا سا اور اوپر چلا جائے یعنی یہ سارے ان پاپولر فیصلے کر کے بجٹ پیش کر کے یہ خداحافظ کہہ کے چلے جائیں گے مطلب اس میں لاجک تو سمجھ نہیں آتی کہ کیوں کریں گے. خیر احمد جواد صاحب یہ ضمنی انتخابات آپ کے خیال میں ہونے چاہیے فیصلہ ہو گیا ہے اگر نہیں ہوا اس کی اناؤنسمنٹ ہو جانی چاہیے پتہ چل جائے کیا شیڈیول آ جائے پھر دیکھیں تحریک انصاف آتی ہے یا نہیں آتی. اس سوال کی طرف آنے سے پہلے شہزاد مجھے جو ہے پی ٹی آئی کا جو 2014 میں دھرنا تھا اس کا جو 126واں دن تھا وہ مجھے یاد ہے. 126 دن تک انہوں نے اس پوری قوم کو اس پورے ملک کو ایک ہوسٹیج بنائے رکھا اور جو سیاسی عدم استحکام جس کی یہ بھی بات کر رہے ہیں جس سے قوم کا جو وقت ضائع ہوا ملک کے جو ریسورسز ضائع ہوئے ملک کے اندر جو بھی اس وقت ہم نقصان اٹھایا اس کا آخری دن کیا تھا. آخری دن یہ تھا کہ عمران نیازی صاحب تقریر کر رہے تھے اور ان کے اس کنٹینر کے سامنے کوئی تقریباً 3-4 درجن لوگ موجود تھے. یہ اس کا آخری دن تھا. میں آج آپ کو آپ کے اس پروگرام کے توسط سے بتا رہا ہوں کہ یہ سارے کے سارے پارلیمنٹ کے اندر واپس آئیں گے. ان کی پارٹی کے اندر تمام ایم این ایز جو ہیں وہ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں کنڈی صاحب وہ دعائیں مانگ رہے ہیں کہ کسی طریقے سے ہم واپس پارلیمنٹ میں چلے جائیں ہماری نوکری پھر دوبارہ سے ایم این اے کی سٹارٹ ہو جائے. ہمیں کس مصیبت میں انہوں نے پھنسایا ہوا ہے لیکن ظاہر ہے کہ وہ ایک لیڈر کے پیچھے ان کو چلنا پڑتا ہے لیکن اس کا اینڈ ریزلٹ یہی ہوگا کہ 6 دن بھی گزر جائیں گے اس کے بعد اگلے 6 دن بھی گزر جائیں گے اور یہ ٹائم اسی طرح سے ہی گزرے گا. اور جو حکومت نے اب اعلان کیا ہے یہ الیکشنز جا کے اب 2023 میں ہی ہوں گے اور ویسے اگر کسی نے 1 سال پہلے الیکشن کی تیاری کرنی ہے تو کوئی منع نہیں ہے وہ کرتا رہے الیکشن کی تیاری اس نے 1 سال پہلے شروع کرنی ہے. لیکن ایک بات کنڈی صاحب آپ بھی اس پہ روشنی ڈالیے گا
حمود الرحمان کمیشن رپورٹ میں جو فال آف ڈھاکہ کی ایک وجہ یہ بھی بتائی گئی ہے کہ سیاسی جماعتوں کو سال کا ٹائم ملا کہ انہوں نے الیکشن کیمپین کی، اور اس کی وجہ سے سیاسی جو وہ پولرائزیشن کی ہم بات کرتے ہیں وہ اتنی بڑھ گئی کہ جب وہ سارا کا سارا واقعہ ہوا تو وہ کنٹرول نہیں ہو پایا۔ آپ کے خیال میں اتنی پہلے اس قسم کے احتجاج کی، چاہے وہ سیاسی جلسوں کے نام پہ ہو یا تحریک کے نام پہ، دے دینی چاہیے؟ مطلب الیکشن جیسے کنڈی صاحب کہہ رہے ہیں 1.25 سال دور ہے۔ شہزاد جو آپ نے پوائنٹ آؤٹ کی ہے بات بالکل بہت پرٹیننٹ، بہت ریلیونٹ ہے کہ جب آپ اپنے ملک کے اندر پولیٹیکلی اتنی ڈیپ فالٹ لائنز پیدا کر دیتے ہیں معاشرے کے اندر، اور اس پیریڈ کو اگر پرولونگ کیا جائے اور اس کے بعد اس میں جو لیڈرشپ ہو وہ خونی انقلاب کی بات کرے، اور وہ جس طرح سی ایم کے پی کے نے بات کی، اس طرح کی باتیں شروع ہو جائیں، تو جب آپ اس کو پرولونگ کریں گے جو شدت پیدا ہوگی، ظاہر ہے اس سے ڈویژنز جو ہے بڑی خطرناک ہوگی۔ کیا کریں؟ آپ حکومت میں دیکھیں، میں سمجھتا ہوں کہ جو بھی حکومت میں ہے، آئین اور قانون کی پاسداری کروانا، امپلیمنٹیشن کروانا، یہ حکومت کی ذمہ داری ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ عدلیہ کی ذمہ داری ہے۔ اس میں دیر از نو ادر آپشن۔ آپ یہ نہیں ہو لیکن سکتا۔ آپ مجھے سر یہ بتائیں نا کہ آپ نے کوئی درجنوں کیسز درج کر لیے لیڈرشپ کے خلاف، عمران خان یا ان کے جو باقی لوگ ہیں، کیا اس کا فرق کیا پڑا؟ وہ تو اسی طرح کھڑے ہیں۔ آج جو بیان ہے چیف منسٹر کا، فرق میں بتا دیتا ہوں آپ کو۔ دیکھیں، یہ جس طرح سے لانگ مارچ لے کے آ رہے تھے اور جس قسم کے دھرنے میں اس کو کنورٹ کرنا چاہ رہے تھے، یہ تو 2014 والے سینیریو میں جا رہے تھے نا، وہ چیز پریونٹ ہوئی۔ اور اس کے بعد جو یوز آف فورس جس کو یہ بہت تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں، جب آپ نے سپریم کورٹ کے احکامات کی خلاف ورزی کی، H9 کو چھوڑ کے ڈی چوک کی طرف آئے، درختوں کو آگ لگائی، آپ نے میٹرو سٹیشن کو آگ لگائی، تو قانون حرکت میں آیا۔ قانون حرکت میں آیا تو اس نے سوئی استعمال کی، اس نے آنسو گیس بھی استعمال کی۔ آپ کنڈی صاحب فائنلی جی، آپ ایک مطلب پیپلز پارٹی کا یہ جو ہمیں موقف نظر آتا ہے کہ وہ آپ چاہتے ہیں کہ یہ لوگ واپس آئیں پارلیمان میں، ابھی بھی آپ نے اس کا اظہار کیا، تو ضمنی انتخابات کی بھی بات چل رہی ہے، لیکن وہ تو اسی صورت ممکن ہے نا کہ جب اسپیکر صاحب ان کے استعفے منظور کر لیں، تو ضمنی انتخابات بھی حق ہے۔ وہ جو حلقے ان اٹینڈڈ پڑے ہیں جہاں کا کوئی نمائندہ نہیں ہے، ان لوگوں کا بھی تو کوئی حقوق ہیں جن کا کوئی دیکھو، تم نے کلیئر کٹ کہہ دیا، اگر انہوں نے پارلیمنٹ میں نہیں آنا، انہوں نے فیصلہ کیا کہ ہم نے قومی اسمبلی میں نہیں آنا، پھر آئیں اور اسپیکر صاحب کو کہیں کہ ہم نے استعفے دے دیے، وہاں پر ضمنی الیکشن ہو، وہاں کے لوگوں کا جو ہے حق نہ مارا جائے کیونکہ وہاں کی نمائندگی نہیں ہے تو۔ لیکن میرے بھائی نے بات کی کہ ہم نے ابھی تک آپ کے سٹیمپ سے ہماری حکومت نہ بنتی ہے نہ ٹوٹتی ہے، کہ ہم نے ابھی تک یہ نہیں کہا کہ حکومت ہے، امپورٹڈ ہے، جو بھی آپ نام دیں، یہ آپ کا ایک پولیٹیکل سٹانس ہے، آپ کرتے رہیں۔ ہم نے ایک جمہوری اور آئینی طریقے سے آپ کو اٹھایا۔ پیسوں کی اگر بات کریں تو کیا آپ نے اپنے اتحادیوں کو پیسے دیے تھے جو آپ کے ساتھ شامل ہوئے تھے؟ ہم نے تو پہلے ہی کہا تھا اور ہمیشہ کہتے تھے کہ یہ اتحادی ہمارے ساتھ ہے 2008 میں، پھر کچھ نون کے ساتھ چلے گئے تھے، اب آپ کے ساتھ ہیں اور کل ہمارے ساتھ بھی ہو سکتا ہے، ہمارے ساتھ آ گئے۔ تو جب آپ کے ساتھ تھے تو فرشتے تھے، یہ تو وہی اتحادی ہو گیا نا۔ جب آپ نے اپنی پی ٹی آئی کے لوگوں کو کہا، جو آپ نے تبلیغ کی 25 سال کہ پرویز الہی جو ہے وہ پنجاب کا سب سے بڑا ڈاکو ہے، اور پھر آپ نے اپنے پی ایس کو بولا کہ اسی ڈاکو کو آپ ووٹ دیں۔ ہم نے تو کہا پرویز الہی کی جیت ہوئی اس میں، کہ اس نے ثابت کیا کہ میں عمران غلط تھا، میں ٹھیک تھا۔ انہی ایم پی ایس کو انہوں نے کہا نا کہ آپ جا کے اس پرویز الہی کو ووٹ دیں، ہمارا وسیم اکرم پلس پلس ہے، ایک چپڑاسی ٹھیک ہے، وہ تو دوسرا تھا۔ وسیم اکرم پلس کو ہٹا کے وسیم اکرم پلس پلس لے، اس سے بھی بہتر بندہ لے کے آ گئے، جس کو 25 سال انہوں نے تبلیغ کی، ان کی برین واشنگ کی کہ یہ ڈاکو ہے، یہ فلاں ہے، اور اب عمران کہتا ہے کہ نہیں، یہ بہت اچھا آدمی ہے، میں اس سے بہت چیزیں سیکھتا ہوں۔ تو یہ چیزیں اگر آپ اس قسم کریں اور آپ بولیں یہ ہے، تو آپ کے کہنے سے یا نہ کہنے سے تو حکومت نہیں رکتی نا، حکومت تو چل رہی ہے۔ آپ امپورٹڈ کہیں، آپ ایکسپورٹر کہیں، آپ جو بھی کہیں، وہ آپ کا جو ہے وہ نعرے آپ لگاتے رہیں، لیکن ہم نے کہا ہے کہ آپ آئیں، بیٹھیں، پارلیمنٹ میں آئیں، اور یہ آئیں گے۔ پہلے بھی انہوں نے دھرنے دیے اور پھر جو ہے واپس آ کر جو ہے بیٹھے، اسی طرح آئے اور کہے، پھر ہم اس میں بھی ہم نے میڈیٹر کا کردار ادا کیا، پیپلز پارٹی نے، نون اور ان کے درمیان کو واپس ہم نے بٹھایا۔ لیکن اگر آپ دیکھیں قومی اسمبلی میں ایک رول ہے، اگر 40 دن غیر حاضر ہو اور کوئی بھی ریزولوشن اسمبلی میں آ جاتی ہے کہ ان کی چھٹیاں، جی بالکل، انہوں نے چھٹی کی درخواست نہیں، تو دیکھیں بھی ڈسکوالیفائڈ۔ ہم نہیں چاہتے وہ چیز ہو۔ اگر ان کو شوق نہیں ہے بیٹھنے کا، بالکل آئیں۔ جو ہے اب پنجاب میں دیکھیں غالباً جولائی میں اس میں یقیناً ایک اس نہج پہ جب آپ چیزوں کو لے جاتے ہیں تو آپ کو پیچھے ہٹنے کے لیے بھی کوئی فیس سیونگ بھی درکار ہوتی ہے، آپ کو دوسری جانب کی مدد بھی ہوتی ہے۔ حکومت ہمیشہ ایک بڑے بھائی کا کردار ادا کرتی ہے، اور پیپلز پارٹی تو ہمیشہ مذاکرات، ڈائلاگ پہ بلیو رکھتی ہے، سو آپ کی جانب سے نہیں ہو جاتی۔ آج تھوڑی لچک آئی ہے، آپ دیکھیں، تھوڑا صبر کریں، پھر دیکھ لیں۔ کوئی باتیں ہوتی ہیں جو بتانے کی نہیں ہوتی، کچھ نہ کچھ بیک ڈور بھی چل رہا ہوتا ہے۔ اچھا، بیک ڈور یعنی آپ کے رابطے ہیں؟
چلیں بہت شکریہ آپ کا. فیصل کریم کنڈی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. احمد جواد صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ. امجد نیازی صاحب تھینک یو سو مچ, آپ نے بھی ہمیں جوائن کیا. ناظرین گفتگو آپ نے سنی, پروگرام دیکھنے کا شکریہ. اجازت دیجیے, خدا حافظ.